28واں روزہ ہے. اب خدا جانے ہم 29 روزے کرتے ہیں، 30 روزے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ممکنہ طور پر نظر تو ایسا ہی آتا ہے کہ 30 روزوں کی طرف جائیں گے، لیکن وہی بات ہے جو اللہ کو منظور. اللہ تعالیٰ بس ہماری ناظرین عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنے بھی سجدے اس کی بارگاہ میں کیے اس کو قبول فرما لے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ہم نے تلاوت کلام پاک کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو مقبولیت کے مدارج طے کروا دے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفلی صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا کیجئے کہ ہم نے جو بھی خیر کا کام کیا ہے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور عید کے پرمسرت موقع پہ کہ جہاں اس خطے کے اندر تو ناظرین اس اعتبار سے تو خوشیاں ہیں کہ کم از کم ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، آزادی کی فضا میں ہیں، ہم آزادی سے بات کر رہے ہیں، ہم آزادی سے عبادتیں کر رہے ہیں، ہم آزادی سے اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ہم آزادی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم آزادی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، ہم آزادی سے اجتماعات کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم کم از کم کووڈ کے باوجود بھی آزادی سے اپنی عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کتنا کرم ہے اس پاک پروردگار کا ہماری اس سرزمین پر کہ ہم اب بھی آزادی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں. ناظرین مساجد میں اب بھی لوگ جمع ہو کر اجتماعات کر رہے ہیں، باجماعت نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کا نام نابی لے رہے ہیں، ان پر درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں. یعنی سوچیے اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا. لیکن ایک وہ فضائیں ناظرین میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع جہاں خوشی کے پیمانے ہمیں سیٹ کراتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پر ناظرین ایک غم کی سی کیفیت بھی ہے. جہاں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج خوشی کا لمحہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے جو عید کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے عید کے دن کہ جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک غم کی کیفیت بھی ہے. ناظرین میں کیسے فراموش کر دوں اس بات کو کہ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. میں کیسے فراموش کر دوں اس بات کو ناظرین، کیسے فراموش کر دوں. جب میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ ہم عید کیسے منائیں، اور آج بات بھی میں اسی پہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اگلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم عید کیسے منائیں. عید کیسے منائیں، ہم عید کیسے منائیں. یعنی وہاں بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، وہاں ہماری بہنوں کا قتل عام ہو رہا ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ ان کو تراویح ادا کرنے نہیں دی جاتی، ان کو نماز جمعہ ادا کرنے نہیں دی جاتی، ان کو باجماعت نماز ادا کرنے نہیں دی جاتی. وہ جماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر کھلی فائرنگز کی جاتی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ذرا سوچئے ناظرین کہ وہ ایک پیمانہ ہے زندگی کا کہ جہاں پر آزادی ہے تو صحیح لیکن آزادی نہیں ہے، اور ایک پیمانہ ہمارے پاس ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. ایک وہ کشمیر ہے ناظرین کہ جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنائی گئی ہے، جہاں پر صوبتوں کی، مصیبتوں کی، تکالیف کی انتہا ہے. وہاں بھی عید آئے گی. ایک عید فلسطین کے اندر آئے گی، ایک عید شام میں آئے گی، ایک عید روہنگیا میں آئے گی. ناظرین ایک عید پاکستان میں آئے گی. پاکستان کے لوگ آزاد ہیں، وہ عید منائیں گے. لیکن ذرا سوچئے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، ان بہنوں کے بارے میں، ان ماؤں کے بارے میں، ان بیٹیوں کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں کہ جو اس وقت کشمیر میں موجود ہیں، جو فلسطین میں موجود ہیں، جن کی خبریں بھی ہمیں صحیح طور سے ناظرین نہیں پہنچتی. ذرا سوچئے خبریں بھی صحیح طور سے نہیں پہنچتی. ان پہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے. ہم مسلم امہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. OIC ہونے کے باوجود بھی ہم خاموش ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے. پھر ہم یہ سوال کریں کہ ہم عید کیسے منائیں تو یہ بڑا مشکل ترین سوال ہے ناظرین. اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. آج علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں عید منانی کیسے چاہیے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمانوں کو جسم واحد کی طرح فرمایا ہے. کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جسم کو گھائل کیا جا رہا ہے اور جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. جسم کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. جسم کو مارا پیٹا جا رہا ہے، جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. جسم کو خون آلود کیا جا رہا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہماری عزت کو پامال کر دیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہماری حیثیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے
لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہماری اہمیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ناظرین کیسی عجیب سی بات ہے. مقدس ترین سرزمین کے اوپر اس وقت جو کشت و خون کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اور جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ناظرین, پورا عالم اسلام خاموش ہے. افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن وہی بات ہے, عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, عید ہمیں منانی ہے تو کیسے منانی ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, یاد رکھیے صاحب, دیکھیے ذرا سوچئے, ایک وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ماں اپنے بچے کو صحیح طور سے پیار نہیں کر سکتی, آزادی کے ساتھ کھلکھلا نہیں سکتی. بیٹا اپنے ماں کی قدم بوسی اور دست بوسی صحیح طور سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہر وقت خوف منڈلا رہا ہے, موت کا ہر وقت خوف منڈلا رہا ہے. ایک ہماری سرزمین ہے, اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے, آزادی بھی ہے, آزادی سے سانس بھی لے سکتے ہیں. بس میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ابتدا میں کہ عید کی ابتدا اللہ کے شکرانے کے ساتھ اس بات سے ضرور کیجئے کہ جو ناراض ہیں ان کو منا لیجئے, جو دور ہیں ان کو قریب لے آئیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سب سے راضی ہوگا.